الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے درس میں ہم نے جو بات پڑھا تھا کہ اگر آدمی توحید پر ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو کچھ بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آدمی توحید پر ہے کچھ بھی کر لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ انہوں نے یہ بات کہا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کسی قبر پر جاؤ سجدہ کرو، کسی درخت پر سجدہ کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے. اس کا جواب آپ کیسا دیں گے؟ تو ایک ایک مثال ہم نے اس کا جواب دیا. تو کہتے ہیں تو سب سے پہلے فَأَمَّا حَدِيثُ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث انہوں نے پیش کی. سب سے پہلے بات اس کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً ٹوکتا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں کرنا، اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو آدمی اس سے رک جاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے. جیسے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیجئے جیسے ان کا درخت ہے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو صحابہ رک گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو روکا تو وہ لوگ رک گئے. اسی لیے کہتے ہیں وَتَابَ مِن سَاعَتِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرْ كَمَا فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالَّذِينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وَلِلْمُشْرِكِينَ الشُّبْهَةُ، اور ایک بات بتاتے ہیں مشرکین کا ایک شبہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکر علی اسامہ قتل من قال لا الہ الا اللہ. مشرکین ایک شبہ یہ پیش کرتے ہیں، کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کام کو ناپسند کیا جب انہوں نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا. بولا کہ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام اور ان کے ماننے والے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے. کیسا قتل کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بڑا یہ کیا کہ تم نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو کیسے قتل کیا. تو مشرک یہ حدیث پیش کرتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ مشرکوں کو جو مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں بھلے وہ درگاہ پر بیٹھے ہوں، مجاور ہوں، پیر ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ ان کو مشرک بول کیوں سکتے ہیں؟ کیوں آپ ان سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر جنگیں کی مشرکوں کے ساتھ جو کلمہ پڑھتے تھے، شرک کرتے تھے. تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی. اس دلیل کا جواب آپ کیا دیں گے؟ السلام علیکم بھائی، کل ہم پڑھے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو مشرک پیش کرتے ہیں، اس حدیث کا جواب آپ کیا دیں گے؟ کلمہ پڑھ لیا تو ہم سٹاپ ہو جائیں گے، اس کو کچھ بھی قتل نہیں کریں گے، اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس کے بعد اگر وہ کہیں سجدہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، جھکتا ہے تو وہ کلمے کا جو ویلیڈیٹی ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ شروع ہو گیا کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی وہ کلمہ پڑھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ رک جانا چاہیے تھا. تو شیخ الاسلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم نے قتل کر دیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہا گیا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ، میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. لا الہ الا اللہ کہیں تو میں ان سے جنگ نہ کروں. تو تم یہ لوگوں کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے؟ ان کو کیسے آپ مشرک بول سکتے؟ اسے دلیل انہوں نے پیش کی. وَكَذَلِكَ أَحَادِيثٌ أُخْرَى فِي الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَهَا وَمُرَادُ هَؤُلَاءِ الْجَهْلَةِ. یہ جاہل لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ أَنَّ مَنْ قَالَهَا لَا يَكْفُرُ، ایک آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر اب کافر نہیں ہوتا. زندگی بھر ایک بار کلمہ پڑھ لے تو کافر نہیں ہوتا. وَلَا يُقْتَلُ وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلْ، کیا بھی کر لیندے اب انہیں کیا نہیں ہوتا؟ کافر نہیں ہوتا. ایک بار کلمہ پڑھ ڈالے تو بس اب اس کے بعد کیا بھی کر لو، کوئی آبجیکشن نہیں. کس کا؟ یہ جاہلوں کا عقیدہ. تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں فَيُقَالُ لِهَؤُلَاءِ الْجَهْلَةَ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے کہا جائے گا معلوم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل الیہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے یہودیوں سے جنگ کیا. یہودی بھی کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے. وَسَبَاهُمْ، ان کو قیدی بنایا. کس کو؟ یہودیوں کو. وَهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے سے جنگ کی؟ بنی حنیفہ سے. ماشاءاللہ. ان کا جھوٹا نبی کون تھا؟ مسیلمہ بن کذاب. صرف اس بنیاد پر جنگ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے بڑھ کر انہوں نے درجہ بنا دیا مسیلمہ کذاب کا. اور جو مشرک اللہ کے درجے سے زیادہ سجدے کا جو درجہ ہے وہ خبر کو دے دے تو وہ پھر مسلمان کہاں باقی رہتا ہے؟ پھر اس کا ایمان کہاں باقی رہتا ہے؟ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ. یہ جو بنو حنیفہ تھے، قبیلے کے لوگ، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ حَرَّقَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو انگار سے جلایا جو اپنا تعلق اٹیچمنٹ کس سے بناتے تھے؟ حضرت علی سے. اللہ سے بجائے اعتقاد ان سے رکھتے تھے. حضرت علی کے نوکر کا نام کیا تھا؟ غلام کا قنبر، خاف نون با را، قنبر. قنبر. وَهَؤُلَاءِ الْجَهْلَةِ مقرون ان من انکر البعث. تو شیخ بولتے ہیں کہ آپ ان جاہلوں سے پوچھیں جو قیامت کو نہیں مانتا انہیں کیا؟ تو کیا بولیں گے؟ کافر بولیں گے. قیامت کو نہیں ماننے والا کافر. ولو قال لا الہ الا اللہ، ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا لیکن کیا نہیں مانتا؟ قیامت کو نہیں مانتا. وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِّنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَوْ قَالَهَا. اب انہیں کلمہ پڑھ کر قیامت کو نہیں مانتا تو کافر ہو جاتا. کلمہ پڑھ کو، سجدہ وہاں کر کو، ان سے خبر والے سے تعلق بنایا تو کافر کہیں کو نہیں ہوتا. تو اپنی مرضی میں جو آیا مان لیتے، جو نہیں آیا اس کو چھوڑ دیتے. ویسا نہیں. فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِّنَ الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدِ. اس لیے کہ توحید یہ بنیاد ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے صرف نماز کا حکم دیتے رہے. نہیں کیا بولتے؟ صرف توحید کی بات بولتے رہے. مکے کے جتنے سال ہیں، کتنے سال مکے میں؟ 13 سال. بس ایک ہی بات کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم.
تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التوحید اولا یا دعات الاسلام. کتاب کا نام کیا لکھا؟ توحید از فرسٹ یا دعات الاسلام، پریچر آف اسلام، یعنی اسلام کے داعیوں سب سے پہلے کس کی بات کرو؟ توحید کی. ہمیں توحید کی بات کرے تو کیا جی ان کو کیا ابھی کام نہیں کیا جی، کب دیکھو تو توحید 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 بولے کرتے. توحید ہم نہ معلوم نہ، توحید ہمیں سمجھ گئے بولنا یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ جہالت ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ توحید ہم سمجھ گئے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. جیسے شیخ الاسلام نے گزشتہ اس میں کہا وَلَكِنَّ أَعْدَاءُ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعْنَى الْحَدِيثِ. شیخ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں. کون سی حدیث؟ اسامہ بن زید کی حدیث، جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا فَإِنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا. اسامہ بن زید نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ادَّعَاهُ إِلَّا خَوْفًا عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ. اس نے اس خوف سے کلمہ پڑھا کہ اپنی جان کو بچا لے، خون کو بچا لے. لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اس سے تعارض نہیں کریں گے، اس سے ہاتھ روک لیں گے. اس کے بعد اگر وہ کچھ کرتا ہے تو تب اسے قتل کر دیں گے، اس کا کلمہ اس کو نہیں بچائے گا. وَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا. سورۃ النساء آیت نمبر 94. یہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلکٹر ہوتے تھے. کلکٹر بولے تو تحصیلدار یعنی زکوٰۃ کلکٹ کرنے والے. تو بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا، بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ بھائی جاؤ کو تمہیں زکوٰۃ لے لگاؤ. تو یہ صاحب کیا کرے؟ گئے نہیں. حقیقت میں کیا ہے، یا تو ان کے پاس نہیں گئے، یا وہ لوگ استقبال کے لیے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ استقبال کے لیے وہ لوگ باہر نکلے تلواروں کے ساتھ، تینوں ڈر کو واپس آ گئے. انہوں کیا کرے؟ ڈر کو واپس آ جا کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے؟ اللہ کے رسول وہ لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں کہتے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر ڈالے. تو لامحالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ان لوگوں سے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. جب تم سفر کرو فتبینوا، کیا کرو تم؟ بات کو تحقیق کر لو. یعنی یجب الکف عن، یعنی کسی معاملے میں ان جاءکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے لیکن چونکہ زکوٰۃ کا انکار کیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا. اگر وہ اس کے منافی کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کی اسلام کی ویلیڈیٹی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وَلَوْ كَانَ لَا يُقْتَلْ، اگر کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی معاملے کی تحقیق کر لو. تحقیق کرنے کے بعد اگر غلط ثابت ہو تو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. اگر صحیح ہے تو ہم قتل نہیں کریں گے. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ، تو کہتے ہیں والدلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ہے. اور اسی طرح کہا هُوَ الَّذِي قَالَ فِي الْخَوَارِجِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا اَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. خوارج کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا جہاں کہیں تم ان کو پاؤ کیا کرو؟ قتل کر دو. اللہ اکبر. کسے؟ خوارج. لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں نے ان کو پا لیا تو عاد کو قتل کرنے کی طرح میں کیا کروں گا؟ ان کو قتل کروں گا. حالانکہ ان کی عبادت بہت زیادہ تھی، اٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. کون؟ خوارج. ایک خوارج کی
ایک کی بہن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بہن نے کہا کہ بھائی فلاں مسجد میں جا کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کی. تو خوارج تھا وہ، تو اپنی بہن کو لے گیا اور پڑھتی رہی تقریباً آتا ہے کہ تقریباً 5 پارے شاید وہ پڑھی 2 رکعت. وہ واقعہ ہے. تو اتنی عبادت کرنے والے شیخ اسی لیے لکھتے ہیں، شیخ الاسلام، اکثر الناس عبادتاً، خوارج کی عبادت بہت زیادہ تھی، وتحلیلاً، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، حتی ان الصحابہ یحقرون صلاتهم عندهم، صحابہ اکرام بھی اپنے نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھتے تھے. کن کی نمازوں کے مقابلے میں؟ خوارج. ایسے خوارج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ کیا کرو؟ قتل کرو. ان کا کلمہ ان کے کام نہیں آیا، ان کی نمازیں کام نہیں آئیں. وَهُمْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَةِ، انہوں نے علم کس سے سیکھا؟ صحابہ اکرام سے سیکھا. کس نے؟ خوارج. کبھی بھی کوئی بھی آ کے بولا میں فلاں شیخ کا پڑھا سو میں ان کا نہیں، انہیں شیخ کے سر کا انہیں چلا تو انہیں بھی شیخ، کتنے بڑے شیخ کا نہیں پڑھا تو بھی انہیں کیا بھی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں اگر دل میں شبہ آ گیا، کیا آیا؟ اگر کسی کے دل میں شبہ آ گیا، ڈاؤٹ آ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ ڈاؤٹ اس کے رگ رگ میں چل جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کتے کے کاٹنے والے انسان کے جسم میں زہر جاتا ہے، ویسے شبہ، ڈاؤٹ دین کے تعلق سے آدمی کے رگ رگ میں چل جاتا تھا. کتے کا زہر ایک بار باڈی میں چلے گیا تو باڈی میں رہ جاتا، اور جسم کے ہر رگ میں کتے کا زہر پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی مثال دی. کہتے ہیں فَلَمْ تَنْفَعُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ. اور آخر میں وہ کہتے ہیں وَقِتَالُ الصَّحَابَةِ بنی حنیفہ وَكَذَلِكَ أَرَادَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَغْزُوا بني المستلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. یہ کس کی دلیل ہے؟ قبیلہ بنو المستلق کی، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا؟ اچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ کر جو چاہے آدمی کر لے سکتا ہے. یہ شبہ کیا ہے؟ غلط ہے. کلمے کے سے آدمی کی جان اور مال بچ جاتی ہے. کب تک؟ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنے تک. اگر وہ کلمہ پڑھتے ہوئے مشرک کے کام کرتا ہے، کسی قبر پر سجدہ کرتا ہے، قبر والے سے تعلق بنا لیتا ہے، اللہ کا جو حق ہے اس قبر والے کو دیتا ہے، درخت کو دیتا ہے، چبوترے کو دیتا ہے، کسی زندہ پیر کو دیتا ہے، تو اس کلمے کا کوئی اثر وہاں باقی نہیں رہتا ہے. تو یہاں تک یہ جواب معلوم ہو گیا. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ فإنہ لا یکفر ابدا. مشرکین کا جو اعتراض ہے کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے اب وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوتا. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط. بس ساری بیان کا خلاصہ کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ فإنہ لا یکفر ابدا. صحیح ولا غلط؟ صحیح ولا غلط؟ غلط. ہاں ٹھیک ہے. اس کے شیخ نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کی. تو ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ اس کو اتنی اس بات سمجھ میں آ گئی تو اس کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک دو بات جو اہم باتیں ہیں میں انشاءاللہ آگے بیان کر کے آپ کے سامنے یہ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ کبھی بھی شبہ کو دل میں داخل ہونے نہیں دینا. کون سا شبہ بھی شبہ دل میں چلا گیا تو وہ حدیث جو ابو داؤد کی روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ان شبہ کے معنی ڈاؤٹ دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں. اذا قامت فی
القلب والبدعة إذا قامت بالروح وبالقلب فإن صاحبها يصعب عليه خلاص یعنی ایک بار ڈاؤٹ دل میں چلے گیا تو باہر نکلتا نہیں، بڑا مشکل. کتنے لوگ ہیں، چار مینار میں بھی ایک صاحب ہیں، بازو کی دکان، کتنی تک کتنا ٹرائی کرے تو ان کو ہمیں سیدھے روٹ پلا سکیں، آج سکیں. بہت سارے ہیں، جگہ جگہ لوگ ہیں، ہر جگہ ہیں، بہت سارے ہیں. اسی لیے ڈاؤٹ کو ہرگز کیا نہیں کرنے دینا، دل میں آنے دینا. بہت سارے ہیں، حالانکہ وہ اچھی عبادتیں کرنے والے تھے، علماء سے بڑی محبت تھی، رغبت تھی، لیکن ڈاؤٹ میں ایک بار پھنس گئے باہر نکلتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت سے ایسے بہت سارے لوگ نکلیں گے، تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ، ان کی خواہشیں، ان کے دل کی مرضیاں ان کو لے ڈوبیں گی، کما یتجار الکلب بصاحبہ، جیسے کتے کا زہر اس کے کاٹنے سے اس کے جسم میں دوڑتا ہے. فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخلہ، وہ کتے کا زہر اس کے ہر رگ ہر جوڑ میں داخل ہوتا ہے. کتے کا زہر. ڈاؤٹ بھی کیا ہوتا، تمہیں کتنا بھی سمجھاؤ انہیں پھر ٹیڑھا ہو جائے، سیدھا نہیں ہوگا. اسی لیے ڈاؤٹ کو کیا نہیں کرنے دینا، قریب آنے نہیں دینا. فَأَهْلُ الْبِدْعِ اسْتَغْرَقَتِ الْبِدْعَةُ فِي قُلُوبِهِمْ حَتَّى حَجَبَتْهُمْ عَنْ نُورِ فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب و سنت کی روشنی سے وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے اس کو نہیں آنے دینا چاہیے. اور ایک بات یہاں انہوں نے کہا کہ کافر کا تو معلوم، کفر اور اسلام، یہ کفر کے کتنے ٹائپ ہیں؟ ہاؤ مینی ٹائپ؟ ہاں بولو. کفر عملی، کفر اعتقادی، ایسے بولتے ہیں نا. دیکھیے یہاں جو کفر کی بات انہوں نے کہی، ایک کفر ہوتا ہے کفر عناد. عناد کے معنی سرکشی، اسے معلوم جان بوجھ کو کفر کرتا، اسے کیا بولیں گے؟ کفر عناد. یعنی کتنے لوگ ہیں اسے معلوم، جاؤ جی عورت کا خوبصورتی بتانے، یہ برخہ میں لپڑ ڈال کو، عورتوں کو چدرہ میں لپڑ ڈال کو، ہمیں کپڑے بتانا کہ نہیں کہ دنیا کو چپ کے پردہ کرو، سب کرتے ہیں. جاؤ جی یہ کفر عناد، اسے معلوم ہے. اسلام نے کہا کہ قل للمؤمنین، مومن عورتوں سے کہو، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ کریں. یعنی ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے. یہ کفر عناد ہے، عین نون الف دال. اچھا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَهُ كُفْرُ تقلید، اور ایک کفر ہے کفر تقلید. تقلید کا تو انہوں ایسا کرے انہوں ایسا کرتے، سمجھے نہیں بات کو. جیسے کہ قرآن کی آیت کہتی ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ وانا على آثارهم مہتدون، سورۃ الزخرف آیت نمبر 22. پہلا کفر کیا ہے؟ کفر عناد، کفر تقلید. ومن الکفار من کفرہ کفر اعراض، اور ایک ہے کفر اعراض، نیگلنسی، لاپرواہی. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، سورۃ الانبیاء 24، سورۃ الانبیاء 24. تو کہتے ہیں ومعلوم ان الكفار ليسوا كلهم معاندین بل منهم، یہ تین قسمیں لکھ لو انشاءاللہ، کبھی تفصیل ہم اس کی بیان کریں گے یہ تین کیا ہیں. پھر اس کے بعد شیخ کہتے ہیں یہ جو خوارج کے بارے میں لکھا کہ خوارج کیسے کیسے تھے، تو اس میں نے اس سے پہلے عبد الرحمن ابن ملجم کا ایک قول بتایا تھا. یہ کون تھا عبد الرحمن ابن ملجم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل. وہ کیا کہتا ہے دیکھیے، لا تقتلونی دفعتا واحدہ، ایک ہی بار مجھے قتل کرو نہ کو. حضرت علی کو قتل کیا، پکڑ کو لے گئے قتل کرنے. اسے کیا کیا انہوں نے؟ اب تم لوگ مجھے قتل کرتے نہیں، 21 بار گردن نکالو نہ کو. کیا کرو؟ بل قطعونی اجزاء، میرا ایک ایک پارٹ کاٹو، کئی کو کاٹو. حتی ارا جسدی یقطع،
میں دیکھنا میرے انگلیاں کٹتے ہیں، پیراں کٹتے ہیں. وَأَنَا صَابِرٌ، اور میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. کیا رنگ، کیا دماغ رنگا. وَأَنَا صَابِرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِسَانِي يَلْهَجُ بِذِكْرِ اللَّهِ. آخر میں میری زبان کاٹنا، تب تک میں کیا کرتے رہنا؟ ذکر کرتے رہنا. تمہیں کیا بولیں گے؟ واہ کیا نیک انسان رنگا، کیا نیک انسان رنگا. اسی کو دیکھ کے وہ زمانے میں ایک شاعر بولا ہے، یا ضربة من تقی ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا انی لأذکره حینا فاحسبه اوفى البریة عند اللہ میزانا. یہ شاعر بولتا ہے کتنا متقی انسان رہنگا، اللہ کے پاس اس کا ترازو میں کتنا وزن پلڑے میں یہ کام رہنگا. کون سا کام؟ حضرت علی کو قتل کرا سو کام. تو یہ کیا ہے؟ خوارج ہیں جن کو علماء سے نفرت، علماء سے دوری، خلفاء سے لکھ کیا گیا. تو معلوم ہوتا ہے. تو بڑی دلیل انہوں نے کی، بہت لمبی بحث کی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وَلَهُمْ شُبْهَةٌ آخر. ذرا دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، ٹائم ہمارے پاس سب یاد. ایک اور شبے کی بات انہوں نے کہی کہ وہ شبہ یہ ہے کہ وہی ابا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن لوگ پریشان حال ہوں گے. قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں ٹھہریں گے. کتنے دن ٹھہریں گے؟ 50,000 سال. 50,000 سنہ. اللہ اکبر. ہمیں تھوڑی دیر 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے یہاں. 50,000 سال پیٹوں میں سوراخ پڑ جائیں گے، انتڑیاں باہر آ جائیں گی، لوگ پانی کو تڑپیں گے اور 50,000 سال ٹھہرے ہوں گے. اور وہ تکلیف، پریشانی، اضطراب کی کیفیت نہیں دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں گے چلو کسی کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے ہیں. ایک ایک نبی کے پاس دوڑے دوڑے جائیں گے، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے پہلے نبیوں کے پاس، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ حدیث صحیح ہے. تو کہتے ہیں حتی ینتہو الی رسول اللہ، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث دے کر مشرک بولتے ہیں فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكًا. مشرک کیا بولے کہ جی انبیاء کے یہاں کو دوڑ دوڑ کو لوگ منگتے نہیں، ذرا سفارش کرو. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کو چھوڑ کو دوسرے کو سفارش بنانا، مدد چاہنا کیا بھی شرک ہے؟ نہیں جی. دیکھو یہ حدیث میں دیکھو. فل جواب، شیخ جواب دیتے ہیں سبحان من طبع علی قلوب اعدائہ. کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا پاک ہے جس نے دشمنوں کے دل پر مہر لگا دیا. حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو ہم لوگ شفاعت کے، کسی سے مدد لینے کے منکر نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جیسے فاستغاثہ الذی من شیعتی، موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے، ان کی قوم کا آدمی اور ایک سے لڑ رہا تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، ہیلپ چاہ. موسیٰ مجھے ذرا ہیلپ کرو جی، نے مارتا جی. وہاں غوث کا معنی قرآن نے کس کا لفظ یوز کیا؟ غوث. وہاں زندے سے کوئی بھی کام آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اب عمران وہاں بیٹھے ہیں، عمران ذرا وہ لے لو بھائی، ہمیں مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ میں عمران سے مانگ رہا ہوں اور وہ کام کر سکتے ہیں. اختلاف کس میں ہے؟ ایک ایسے آدمی سے مانگنا جو زندہ نہیں ہے اور کر بھی نہیں سکتا ہے، اس سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہے اگر کوئی زندے سے مانگتا ہے. اور ویسے بھی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی. صحابہ کہتے ہیں کبھی ہمارا کوڑا نیچے گر جاتا تھا، کسی کو ہم نہیں بولتے تھے کہ ذرا اٹھا کے دو، ہم خود اتر کے اپنا کوڑا لیتے تھے. تو دیکھیے متن کیا ہے. کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْمَخْلُوقِ، کس استغاثہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر مدد لینے سے ہم منع کرتے ہیں. مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اگر وہ اس کام کو کر سکتا ہے تو ہم نہیں بول کے، اس کی پرمیشن نہیں بول کو نہیں بولتے. کسی جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، حضرت
ہمارے بیوی کو بچے چھوتے نہیں بھائی، ذرا ایسا کرو کیا تو بچے ارج کر ڈالو نا. ارے تیری بیوی کو بچے دینا اس کا کام، وہ کس کا کام؟ اللہ کا کام. اللہ تبارک و تعالی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس کو چاہے ہم بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہے ہم بانج بنا دیتے ہیں. من یشاء عقیمہ. کہتے حضرت کیا ابھی بے پارا نہیں حضرت، ذرا میرا گھر چمکا ڈالو نا، میرے گھر میں برکتی چھونا، کیا بھی نہیں بھر جانا گھر. ارے تیرے گھر کو بھرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام. اور رزاق ذو القوۃ المتین، کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور وہی مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں. تو جو چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تم اس سے جب مانگتے ہو تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور وہ شخص زندہ بھی نہیں ہے، مرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کما قال تعالی فی قصۃ موسیٰ او کما یستغیث انسانا باصحابہ فی الحرب. تو کہتے ہیں وَنَحْنُ أَنْكَرْنَا، کس بات کو ہم انکار کرتے ہیں، کس بات کو ہم غلط بولتے ہیں؟ ذرا سنیے. استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الاولیاء، اولیاء کی قبروں پر جا کر تم استغاثہ جو کرتے ہو. استغاثہ کا تو اس کا اصل ورڈ کہاں سے نکلا؟ غوث، العیاذ باللہ، یا غوث المدد، العیاذ باللہ. یہ جو تم کرتے ہو، او فی غیبتہم فی الاشیاء التي لا يقدر علیہا الا اللہ تبارک و تعالی، یا وہ لوگ موجود نہیں ہیں، کہاں کی کشتی ڈوبتی ہے کہتے انہیں بولا بابا فرید گنج کیا کہتے ہیں، ان آنکھوں ایسا کھندا دیکھو کشتی کو دریا میں سے اٹھا ڈالے گا، اٹھا کو آنکھوں پھر بیٹھیں کہتے ہیں، مریدہ سب بیٹھیں. حضرت اب اچانک تمہیں غائب ہونا ہے، کہیں کہ ذرا زخمی ہے نا کہ تو وہاں کشتی ڈبلے کو تھی دریا میں، میں جا کو اٹھا کو باہر رکھ کو آ گیا. اب لو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. انہیں تقریر کرا تو کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. تو معلوم یہ ہوتا ہے اذا ثبت، کون سے استغاثہ کی ہم منع کرتے ہیں؟ بولو جلدی بولو، بولو با کون سا ویلڈ ہے، کون سا فوربیڈن جائز نہیں ہے؟ کون سا؟ جو کام انہیں کر سکتا ہے اور زندہ ہے، آدمی مدد دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اذا ثبت ذلك، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گیا، آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، یریدون منہم ان یدعوا اللہ، کہ وہ لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جلد آئے اور حساب لے لے اور لوگ آرام پالیں موقف سے، جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، سکون تو مل جائے. وَهَذَا جَائِزٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ جائز ہے دنیا اور آخرت. کیسے؟ ایک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یجالسک ویسمع کلامک ادعو لی، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کیجیے. ایک آدمی اچھا آدمی ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ فی حیاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خبر پر جا کر مانگا نہیں؟ مانگا. زندگی میں مانگتے تھے لیکن خبر پر جا کر نہیں مانا. اسی لیے کہتے ہیں بل انکر السلف، سلف نے اس بات کو ناپسند کیا ہے، علی من قصد دعاء اللہ عند قبرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پر ٹھہر کر بھی تم اللہ سے دعا نہیں کرو. کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ٹھہر کر بھی کس سے دعا نہیں کرو؟ اللہ سے دعا نہیں کرو. فَكَيْفَ دُعَاؤُهُ نَفْسَهُ، اللہ کے نبی سے کیسے دعا کر سکتے ہو؟ وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے کو ناپسند جب کیا گیا تو خود اللہ کے نبی سے آپ دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
تو معلوم یہ ہوا الاستغاثۃ بعد الممات. اور صحابہ اکرام جو یہ انبیاء جو زندے ہیں، استغاثہ اس کا مطلب دعا ہے. جیسے کوئی کہے استغاثہ کا مطلب طلب الغوث، استعانہ کا مطلب طلب العون، مدد چاہنا، پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اجازت ہے، کسی اور سے نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ اہم باتیں اس سلسلے میں ہیں. ان الاستغاثہ فیما لا بالمخلوق فیما لا يقدر علیہ الا اللہ غیر جائزہ. یعنی پریشانی میں پکارنا، مدد چاہنا کسی بھی انسان سے جس بات کو وہ کر نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا، حدیث ہے، پوری حدیث پڑھیں گے، یہ ہو جانے دیجیے، اگر ٹائم مل جائے تو پوری حدیث پڑھیں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں ایک اور بات انہوں نے یہاں کہا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى. ایک اور شبہ ہے. پہلے شبہ میں کیا کہا انہوں نے؟ حشر میں انبیاء سے مانگنے کی بات. یہ ذرا غور سے دیکھو. وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وَهِيَ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جبریل امین آئے، آ کر کہا، ہوا میں جبریل امین آیا، آ کر کہا اَلَكَ حَاجَةٌ. ابراہیم یعنی کیا بھی مدد ہے؟ ہاں، میں کیا تو مدد کر سکتا ہوں کیا؟ کون پوچھے؟ جبریل علیہ السلام. کس سے پوچھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. روایت خود کیا ہے؟ تو فقال ابراہیم اما الیک فلا. کیا بولے؟ تمہارے سے منجے کیا بھی نہیں. کیا بولے؟ تمہارے سے منجے. فلو كانت الاستغاثۃ، مشہور ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. فلو كانت الاستغاثۃ بجبریل شرکا لم يعرضها على ابراہیم. یہ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ اگر جبریل علیہ السلام سے مدد لینے کا جائز نہیں ہوتا، شرک ہوتا، تو جبریل علیہ السلام آفر نہیں کرتے گئے. آفر کرنے کا مطلب کیا؟ شرک نہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں. فل جواب، تو کہتے ہیں فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ عَلَيْهِ أَن يَنْفَعَهُ بِأَمْرٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ. جبرائیل علیہ السلام نے جس بات کا آفر کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اس پر ان کو قدرت ہے، وہ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں جلائے سو انگاروں کو انہوں ہاتھ میں لے کو ان کے گاؤں کے اطراف پھیلا ڈال سکتے تھے. کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کر سکتے تھے. وہی بات شیخ الاسلام نے کہا کما قال اللہ تبارک و تعالی شدید القوى، سورۃ النجم آیت نمبر 5. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام بہت ہی طاقتور ہے. کیا کر سکتے تھے؟ فلو اذن اللہ له ان یاخذ. اگر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دیتا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس جلائی ہوئی آگ کو لیتے جو ان کو جلانے کے لیے وہ لوگ لگائے ہیں. وما حولها من الارض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل. اس آگ کو لے کے ادھر ادھر پورا پھیلا دیتے. ایسا کر سکتے تھے. وَلَوْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَضَعَ إِبْرَاهِيمَ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ لَفَعَلَ. اگر اللہ یہ کہتا کہ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے لا لو تو جبرائیل علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی. وَلَوْ أَمَرَهُ أَن يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَفَعَلَ. اگر اللہ یہ کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لو جیسے عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لے گئے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا. تو یہی بات کا آفر انہوں نے کیا تھا.
ایک اور مثال شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وہذا، اس کی مثال ایسی ہے کرجل غنی، ایک بڑا مالدار آدمی ہے، پیسہ ہے، ہاں پیسہ ہے، کیا سناؤ، ایک مالدار آدمی ہے، پیسہ ہے، تو لہ مال کثیر، بہت پیسہ ہے، ایک محتاج آدمی کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے کہ کیا صاحب اتنا پریشانی اٹھاتے ہیں تمہیں، تنگی میں ہی، میں ذرا خرچ دیتا ہوں یا تو تمہارا پیسہ دیتا ہوں، اپنی ضرورتیں پوری کر لو. تو وہ آدمی بولتا نہیں، تمہارا پیسہ تمنا مبارک، تمہارا پیسہ تمنا مبارک، میں نہیں لیتا. وَيَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِرِزْقٍ لَا مِنَّةَ فِيهِ لِأَحَدٍ، وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق دیتا ہے جس میں کسی کا احسان شامل نہیں ہے. ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبرائیل علیہ السلام کر سکتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام احسان لینا نہیں چاہتے تھے، بولے کہ نہیں میں صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فَأَيْنَ هَذَا مِنْ اسْتِغَاثَةِ الْعِبَادَةِ وَالشِّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. ارے اس میں تمہارے واسطے دلیل کہاں ہے؟ مشرک لوگ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ وہ چاہے لے سکتے ہیں، ایسا کوئی حرج نہیں جو کہتے ہیں، اس میں مشرکوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو تاکید کی، کہا فَلَا يَسْأَلْ أَحَدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لَا يَسْأَلُ إِلَّا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا، وہ جانور پر سواری پر ہوتا تھا، خود اتر کر اپنا کوڑا لے لیتا تھا، کسی سے مانگتا نہیں تھا. وَذَلِكَ الْكَمَالِ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمال، کمال التوکل. کوڑا لے سکتا ہے، کوڑا لے سکتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، کمال توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، کمال توکل ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نہیں مانگیں گے. اچھا وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ مثال انہوں نے دی وَلِنَخْتِمَ الْكَلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ. ایک آخر میں وہ مسئلہ جو ختم کرتے ہیں، کیسے ختم کرتے ہیں دیکھیں، بِذِكْرِ مَسْأَلَةٍ عَظِيمَةٍ مُهِمَّةٍ تُفْهَمْ مِمَّا تَقَدَّمَ. ہم آخر میں جو کتاب جو ختم ہو رہی ہے کیسے ختم کرتے ہیں، وَلِكَثْرَةِ الْغَلَطِ فِيهَا، بہت سارے ایسے ہیں جو اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم ہے ہمارے پاس، میں آپ کو شارٹ بھی بتاؤں گا، آپ اس کو سن لیں. آخر میں میں جو پڑھ رہا ہوں وہ شرح علی الشیخ کی ہے، یہ ہوتے ہیں انشاءاللہ مختصر شیخ ابن عثیمین کی شرح میں جو بات ہوا آپ. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں. ان التوحید، توحید کسے کہتے ہیں؟ لا بد ان یکون بالقلب وباللسان والعمل. توحید کا اظہار کس کس چیز سے ہونا؟ دل سے، زبان سے، عمل سے، تینوں چیزوں سے ہونا. فَإِنِ اخْتَلَّ شَيْءٍ، اگر تینوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی خلل آ گیا تو کہتے ہیں لم یکن الرجل مسلما، آدمی کیا نہیں ہوتا؟ مسلمان. اللہ، کیا معلوم ہوا توحید کس سے کس سے ہونا؟ دل سے، زبان سے، عمل سے. اس کی مثالیں وہ بیان کرتے ہیں. فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدِ، اس نے توحید کو جانا، معلوم کیا، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، لیکن عمل نہیں کیا. توحید کو دل سے جان لیا، اب انہیں کیا کرنا؟ توحید کے مطابق کیا کرنا؟ عمل کرنا. عمل نہیں کرے تو انہیں کیا ہو جاتا؟ کہوا کافر معاند. کفر کی کتنی قسمیں بولے تھے ہم؟ 3. کفر عناد، کفر تقلید، کفر اعراض. کفر عناد، کفر تقلید، کفر اعراض یعنی نیگلینسی، لاپرواہی. اچھا کہتے ہیں فَإِنِ اخْتَلَّ شَيْءٌ، توحید کا ثبوت 3 چیزوں سے دینا ہے، دل سے، زبان سے، عمل سے. اگر کوئی مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، کفرعون و ابلیس، اس کی مثال کیسی ہے؟
یہ فرعون اور ابلیس کی. فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ سچ ہے، لیکن مانتا نہیں تھا. کئی کو مانتا تھا. آج کل کے مجاورہ جتنے بھی ہیں، معلوم یہ لوگ جو بھی بولتے ہیں صحیح بول کو معلوم ہے تو ان کی مجاوری چھوٹ جاتی، وہ پوری آمدنی ختم ہو جاتی ہے، ہنڈی کی آمدنی ختم ہو جاتی ہے، وہ پورا وہ اور اس کا سو چل جاتا. اس لیے کیا بولتے ہیں؟ سب بیکار بھی بولتے. کفر و عناد معلوم ہے. ابلیس وہ بھی اس کا حال. وَأَمْثَالِهِمَا وَهَذَا يَغْلُطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. شیخ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. یقولون هذا حق. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی تمہیں کیا بولتے ہیں کہ صحیح بھائی تمہاری کتاب میں ہے، میں تمہاری کتاب میں جو ٹیکسٹ جو عبارت ہے وہی پڑھ رہا ہوں، اس سے باہر نہیں ہوں، بس ذرا ڈھونڈ لیجئے کہاں ہے. هذا حق، آپ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے. وَنَحْنُ نَفْهَمُ هذا، ہم سمجھ میں بھی آتا تمہیں کیا بولتے ہیں. سو وَنَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقِّ، اور ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل سچ ہے. وَلَكِنْ لَا نَقْدِرْ أَن نَفْعَلَهُ، لیکن ہم نہ کرنے ہوں گا نہیں با. یہ زمانے میں ایسا کون با چلیں گا، وہ ایسا سب چلے تو ہوں گا نہیں. وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا، ہمیں جس جگہ جیتے ہیں ان کے ساتھ مل کو چلنا. کیا بولتے ہیں شیخ؟ إِلَّا مَنْ وَافَقَهُمْ، ان کے ساتھ مل کو ہمیں کیا کرنا؟ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسا دیس ویسا بھیس. بھیس کا تو کیا؟ کپڑے. کیسے کہاں ہیں کہ تمہیں کیا کرو؟ تمل میں ابھی ذرا اچھا بولتے، بعد میں ڈیلیٹ کر ڈالو. کوٹت توڑے، کوٹت توڑے. تو اچھا کون کیسا بولے کہ ویسا بول لیتے جاؤ بولتے. بالکل غلط، ہرگز نہیں. ساری لوگ ایک بولیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو بولے گا آدمی اسی. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ساری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت توحید ایک طرف. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد انه الحق. لیکن وغیر ذلك من الاعذار، اسی طرح کی بہت سارے عذر وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ولم يعرف المسكين ان غالب ائمة الكفر يعرفون الحق. بہت سارے جو کفر کے بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں وہ حق کو جانتے ہیں. اب تمہیں کون سے مفتی کو پوچھو سب بھی معلوم رہا اس. یہ لوگ جو بولتے ہیں نا یہ سب صحیح کہتا ہوں. اچھا ولم يتركوا الا لشيء من الاعذار، لیکن کیا تو بھی ایک عذر پیش کریں گے. حضرت اس تمہیں بولے سر کا چلنے ہوں گا نہیں حضرت، وہ متولی صاحب کیسا بولے گے ویسا لے کو ہمیں جاتے رہنا. اچھا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بیچ دیا معمولی سی قیمت میں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 9. وغیر ذلک من الآیات یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حق کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کو پہچاننے میں آدمی غلطی کرتا نہیں، کتنے بیٹے بھی رہتے پہچان لیتا. ارے انہیں انہیں چنو منو انہیں پہچان لیتا. تو بیٹوں کو جیسے پہچانتے تھے ویسے وہ حق کو پہچانتے تھے. فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُ. ایک آدمی ہے پہلے کیا بولا؟ اندر سے جانا، باہر سے عمل نہیں کرا. انہیں کیا ہوا؟ ابلیس اور فرعون جیسا ہو گیا. اب یہ سیکنڈ کیسا ہے معلوم؟ توحید پہ عمل کرتا ظاہری طور سے، محفظیہ میں آئے تو اوپر آتا بلنے کو اللہ اللہ کو سوپ یا سوپ کرتا. وہ لا یفہم، اسے توحید بولے تو کیا کی معلوم نہیں. کیا ہے؟ توحید معلوم نہیں. توحید معلوم نہیں. ولا يعتقده بقلبه، دل سے مانے نہیں، خالی اوپر سے کیا کر لے کو ہے، اٹھ لے بیٹھ لے کو ادنا کو بتا لے کو سب کر لے کو ہے، لیکن دل میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں فہو منافق. انہیں کون ہے؟ منافق. اوپر سے خالی ادنا کو بتا دیں تسلی دینے کے واسطے، لیکن اندر سے کھوٹ. وَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْكَافِرِ الْخَالِصِ. یہ جو ورجنل کافر ہے دیکھو پہلے والا، اس سے ڈینجر انہیں کون؟ انہیں منافق.
پہلے جو کافر ہے انہیں دکھتا انہیں کافر کا. ابھی منافق کیا کرتا؟ ہمارے ساتھ بیٹھتا. کافر کو ہمیں باہر کر تو جا بھائی تیرے جگہ یہ نہیں بھیج ڈال سکتے. انہیں منافقین ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا, ہمارے ساتھ اللہ اللہ بولتا, ہمارے سورے باتیں سنتا, نوٹ کر لیتا, ادھر بتاتا. ہو کہا کما قال تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا سورۃ النساء آیت نمبر 145 وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ تَبِينُ لَكَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ. یہ مسئلہ بڑا لمبا ہے, آپ لوگوں میں دیکھیں گے. تَرَى مَن يَعْرِفُ الْحَقَّ, آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو حق جانتے ہیں. آج حق کسے نہیں معلوم ہے. وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ, لیکن حق کے مطابق چلتے نہیں. کیا نہیں کرتے؟ حق کے مطابق نہیں چلتے. کل ایک خاتون نے فون کر کے بولا حضرت ہم لوگ بڑے بھائی میرے شوہر جیٹ کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, جیٹ کے ساتھ رہتے ہیں. وہ جیٹ کی کمائی فارچون ٹیلر کہتے ہیں, جوتشی پیور کیا کرتے تھے, ہاتھ دیکھ کو بولتے. اب یہ عورت کے بچوں کو چاکلیٹاں دیتے, دعوتاں کھلاتے. ہمیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے. ایک طرف وہ جیٹ کا رشتہ برقرار رکھنا, دوسری طرف اسلام کو عمل کرنا. کیا بولیں گے؟ مجھے ذرا بولنے میں ادھر ادھر ہوا. بھئی ہمارے شیخ کو میں پوچھا, شیخ انیس اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے, انہوں نے کیا بولے, شیخ اسلام کو عمل کرنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بولے انہوں صاف کیا بولے, وہ عورت سے بولو رشتہ ٹوٹیں دے لیکن اسلام نہیں ٹوٹنا. اسلام نہیں ٹوٹنا. تو یہ صحیح عقیدہ اگر ہم پڑھیں گے, عقیدے پر چلیں گے, تو رشتے کیا ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. اچھا, وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ تَبِينُ لَكَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ تَرَى مَن يَعْرِفُ الْحَقَّ. تو آپ دیکھیں جو حق جانتا ہے وَيَتْرُكُ الْعَمَلَ بِهِ, لیکن عمل نہیں کرتا. کئی کو نہیں کرتا؟ لِخَوْفِ نَقْصٍ دنیا کم ہو جانے کے ڈر سے. حق پہ عمل کرے گا تو سرداری چلے جائے گی, وہ جانشینی چلے جائے گی, وہ ساری چیزیں چھن جائے گی. او جاہی, جو بڑا مرتبہ ہے وہ چلا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مسلمان ایم پیاں ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کو ہوم پوجا کر لے گئے. ابھی لیٹسٹ راجا ہو جا کے نا تو بیٹھ کو ہوم کر لے گئے. کیا ہے بس اس کے ساتھ کہا او ملکی, تو کیا ہوگا, سلطنت چلے جائے گی. وَتَرَى مَن يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اندر سے نہیں کرتے. فَإِذَا سَأَلْتَهُ أَمَّا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ إِذْ هُوَ لَا يَعْرِفُ. آپ اسے پوچھیں گے بھائی آپ جیسے کرتے ہیں اندر سے بھی آپ موحد ہیں, بولا کہ توحید کیا ہے مجھے نہیں معلوم, بولے گا وہ. تو یہ بات ہے کہ آدمی کتنی باتیں بولے ہیں وہ, ظاہر اور باطن. تو مختصر انداز میں انہوں نے بتایا ہے, انشاءاللہ میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں اور آخر میں وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهْمِ آیَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو آیتیں تم سمجھو. ایک پہلی آیت جس کے بارے میں کہا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, ایک آیت لا تعتذروا. تو آدمی زبان سے بھی انجانے میں کچھ بولے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ غَزَوْا الرُّومَ, کچھ صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روم کی جنگ میں جا رہے تھے, انہوں نے مذاق کے طور پر کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالا. او يعمل به خوفا من نقص مال او جاه, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے قرآن نے ان کو کیا کہا, لا تعتذروا قد کفرتم, تم نے کیا کیا, کفر کیا. اچھا, دوسری آیت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یہ آیت ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106-107. فلم یحذر اللہ من ہؤلاء, اگر کوئی شخص زبردستی کیا جاتا ہے کسی کو, جیسے گزشتہ دنوں میں ہوا کہ مسلمانوں کو پکڑا گیا, بولا کہ بولو, تو انہوں نے بولا جان کے ڈر سے, ویسا شخص کافر نہیں ہوتا ہے. لیکن
صرف اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے کفر کا کلمہ بولتا ہے تو تب وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایک حدیث بھی ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا، ایک آدمی جہنم میں گیا۔ معلوم ہے حدیث، تو ہم نہیں جائیں گے اس میں۔ فَلَمْ يَعْذَرَ اللَّهُ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ مَعَ كَوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر دل اطمینان ہے ایمان سے، زبان سے کچھ بول لیتا ہے مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ، اس کے علاوہ جتنی شکلیں بھی ہیں اس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ سواء فعلہ خوفاً، کسی کی ڈر کی وجہ سے آپ کریں، طمعاً، کسی چیز کی لالچ کی وجہ سے زبان سے کفر کا کلمہ نکالیں، او مداراتا لأحد، کسی کی کیا بولیں گے اس کو، کسی کا لحاظ کرتے ہوئے، میرا دوست کولم جاتا ہے میں بھی کیا کریں گے، جائیں گے، فرینڈ نا، دوست جگری، اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا میں، یا بیوی کو ناراض نہیں کرنے کے واسطے کہیں چلا جاتا ہے کسی عامل کے پاس، پیر کے پاس، فقیر کے پاس، کہاں کافر ہو جاتا ہے۔ او مشحتا بوطنی، یا اپنے وطن کے لیے، یا اپنے وطن کی، اس میں بھی اگر کوئی اللہ سے کفر کرتا ہے، او اہلی، اپنے گھر والوں کی، او عشیرتی، اپنے خاندان والوں کا لحاظ کرتے ہوئے، او مالی، یا اپنے مال کو بچاتے ہوئے، او فعلہ علی وجہ المسح، یا مزاح کے طور پر، مزاح کے طور پر ایسا کرتا ہے، او لغیر ذالک من الاقرار الا المکرہ، اس میں صرف ایک آدمی کو ایگزمشن ہے، کون وہ؟ جس کو زبردستی کیا جائے۔ اگر بغیر زبردستی کی ان تمام حالتوں میں کتنی اچھی ہیں، اب بیٹی رہتی، موحد رہتی، توحید پرست رہتی، اسے لے جا کو مشرکہ میں شادی کر ڈالتے، پورا خاندان درگاہ کو جاتا، ساتھ بہو بھی، ہماری بیٹی بھی کیا کرتی ہے، چلے جاتے، تو اس کو شرک اور کفر میں کس نے ڈھکیلا؟ باپ نے ڈھکیلا۔ فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا مِنْ جَهْتَيْنِ، یہ آیت دو طریقے سے اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ الْأُولَى قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، اگر کسی کو مجبور کیا جائے، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَكْرَهُ إِلَّا عَلَى الْعَمَلِ وَأَمَّا عَقِيدَةُ الْقَلْبِ، اگر کسی کو مجبور کیا جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شیخ نے کتاب جو آخر میں ختم کی، ذَلِكَ حَظًّا مِّنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا، آدمی کفر جو کرتا ہے دنیا طلبی کے لیے کرتا ہے، فَآثَرَهُ عَلَى الدِّينِ، دین پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ واللہ اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمت بعون اللہ و توفیقہ۔ یہاں سے کتاب کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے وعدہ کیا 10 منٹ جو آج ہم پڑھے اس کا صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو کیا ہو جائے اور اچھا سمجھ میں آ جائے۔ صرف ایک 10 منٹ یا 5 منٹ لیں گے۔ تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے آج کی اس درس میں پڑھی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کو مختصر انداز میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ ایک اہم بات جس میں شیخ بولتے ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، ان الذین، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم جس بات کی توحید کی بات کرتے ہو یہ ہمارے پاس نہیں چلتا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس نہیں، لأن اہل بلدنا عندهم اضرحہ واستغاثہ بالاموات، ہمارے پاس محلے میں درگاہ ہے، چبوترے ہیں، جھنڈے ہیں، سوب بھی ہے، ہمیں تمہیں بولا سب کا چل نہیں سکتے، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اور ایسا کرے تو ہمنا جینا مشکل ہو جائے گا، تو کیا کرنا، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ہمیں کیا کرنا، ان کے ساتھ جانا، ہمیں تب بھی جینے ہوں گا۔ تو ولا نقدر على مجابهة الناس فهم يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم، لوگ اس کی جانتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کافروں مشرکین کے عقیدے پر چلتے ہیں۔ اما ان يفعلوا مثل فعلهم، ان کے کرے جیسا انہوں بھی کرتے، مع بطلان ذلك ولا ينكروا، انہوں کرے جیسا انہوں بھی کرتے، یا تو کم از کم کیا کرتے، انہوں کیا کرے تو بھی کیا ہی بولتے نہیں، تم نہ تمہارا، تم نہ بھی ہمارا، ہمارا بھی، ایسا بولتے، وہ بھی غلط۔ اور ہم لوگوں کو کیا بولتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِمَنْ دَعَاهُمْ إِلَى الْحَقِّ هَذَا الرَّجُلُ خَارِجِي، ارے انہیں آؤٹ آف لائن کہتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں، مین اسٹیئرنگ سے انہیں کیا ہے، ذرا باہر نکل کو ہے،
اسے کیا بولتے ایسا بولتے ہیں. وَهَذَا الرَّجُلُ جَاءَ بِمَذْهَبٍ خَامِسٍ, انہیں کون سا مذہب لے کو آیا ہے؟ پانچواں مذہب. ہمارے پاس 4 مذہب آج ہیں, انہیں 5واں مذہب لے کے آیا. وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَهُوَ مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. انہیں بولتا سو قرآن و حدیث کی باتیں, لیکن ان کے پلے نہیں پڑتی. يَعْرِفُونَ هَذَا وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ, ایسا وہ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ حَمَلَهُمْ الْحَسَدُ, حسد کی وجہ سے, بڑائی کی وجہ سے. الطمع فی امور الدنیا, اور اگر وہ ان کی بات مان لیں گے تو ان کی ساری چیزیں ڈوب جائیں گی. یہ کون ہے؟ حق جانے لیکن مانے نہیں. کون یہ؟ ابلیس اور فرعون. دوسرے وہ لوگ والصنف الثانی من وافق فی الظاہر, ظاہر میں مان لیے, اچھا کی توحید کی باتیں کی, میں بھی مانتا ہوں, توحید کی باتیں مینوں بھی کیا کرے, مان لیے. اور ونطق بالتوحید وقال هذا هو الصحیح, یہ صحیح بولے, وهذا هو الحق وصلى وصام وصار مع المسلمين, لیکن فی قلبه لا يعتقد, لیکن دل سے کیا کرے, مانے نہیں. ان هذا, بولے کہ سب پرانے باتیں ماننے کی ضرورت نہیں. یہ کون ہے؟ منافقین. فالناس مع التوحید 3 اقسام, توحید کے معاملے میں لوگ کتنے ٹائپ کے ہیں؟ 3 ٹائپ کے ہیں. من یعرف, جو توحید کو جانتا ہے, ویؤمن به باطنا ویجحده ظاہرا وینکره, اندر سے مانتا لیکن باہر سے انکار کرتا. انہیں کون ہے؟ فرعون اور ابلیس. اور دوسرا من یتکلم به وَيَعْمَلْ بِهِ ظَاهِرًا وَيُنْكِرُهُ وَيُكَفِّرُ بِهِ وَيَكْفِرُ بَاطِنًا, باہر کرتا اندر سے نہیں کرتا. انہیں کون؟ منافق. تیسرا وہ مَنْ يَعْتَقِدُهُ بَاطِنًا وَيَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا, اوپر سے بھی مانتا اندر سے بھی مانتا. انہیں کون؟ شیخ کیا بولتے ہیں؟ وَالْقِسْمَانِ الْأَوْلَانِ كَافِرًا, پہلے کے دونوں کیا ہیں؟ کافر ہیں, خاسران. والقسم الثالث مؤمن مفلح, تیسرا آدمی کون ہے؟ مومن ہے, مفلح ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں فالدین لیس فیہ مزح, دین جوک نہیں. تمہیں کیا بھی مذاق میں بولے تو بھی کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے, العیاذ باللہ. اس لیے دین کے معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے. آخر میں ایک بات بتا کر ہم بات ختم کرتے ہیں. کہا الکفر لا یخلو من 5 حالات, کفر 5 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی. کس کی؟ کافر کی. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفره. انہیں کیا کرتا کہ دل سے مانتا, انہیں کافر, اس کے بارے میں کیا بھی ڈاؤٹ کرنے گے, انہیں کفر کرتا اور اس کفر کو دل سے کیا کرتا, مانتا. یہ حقیقت میں ایک کافر. یہ کفر کی پہلی قسم. الحالة الثانية, دوسری حالت, الا يكون معتقدا ذلك بقلبه, دل سے انہیں کفر کو نہیں مانتا. ولم يكره على ذلك, کوئی اسے مجبور بھی نہیں کرتا, لیکن پھر بھی کفر کرتا. دل سے کفر کو نہیں مانتا, اسے کفر پر کوئی مجبور نہیں کرتا, پھر بھی کفر کرتا. کئی کو کرتا من اجل طمع الدنیا او مدارات الناس و موافقتهم, انہیں بھی کافر, انہیں بھی کیا ہے, کافر. اچھا, ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ, سورۃ النحل آیت نمبر 107. نمبر 3, انہیں کفر کرتا, شرک بھی کرتا. کئی کو کرتا, اس کے فرینڈاں مشرکہ ہیں, یہودیاں ہیں. ایک شادی میں گیا, عصر کے بعد میں نکاح پڑھا کے آیا, مغرب کے بعد گیا تو زبردست ڈب 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 بجلے کو ہے. کیا رہے گا, تو بچے کا دکان سوکار پیٹ میں گتے, ان کے دوست پورے ماروڑیاں گتے, وہ لوگ ارینج کر ڈالے گتے. کیا وہ باجا ڈب 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 بجا لے کو ہے. میں بھی ہمارے فہیم بھائی گئے, جا کے بولے العیاذ باللہ, وہاں سے واپس آ گئے. یہ کفر انہیں کیوں کرتا ہے؟ اس کے دوستوں کی وجہ سے کرتا ہے کفر. من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله
فهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته، اپنے مال کی وجہ سے خاندان انہیں بھی کافر۔ نمبر 4 ان يفعل ذلك مازحا، مذاق میں، کھیل کود میں اگر ایسا کرتا ہے تو انہیں بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ نمبر 5 ان يقول ذلك مکرہا، کوئی زبردستی کرا، لا مختارا، ہونا بالکل نہیں کرا انہیں، اور اس کا دل مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اسے کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ آخر میں شیخ لکھتے ہیں ان الانسان لا يحكم عليه بالكفر، صرف اسی حالت میں یہ چیز معاف ہو سکتی ہے۔ آخر میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان جب اس بات کو، اس کتاب کی شرح کو ختم کرتے ہیں، کون؟ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في الإكراه الذي يعذر به والذي لا يعذر به، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل۔ آج کے زمانے میں جتنے مسلمان جن کو مجبور کیا جاتا ہے وہ سب لوگ کیا ہیں؟ معذور ہیں، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر مشرکوں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے واہ میں واہ ملاتے ہیں، ان کا عمل جیسا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کیا مانے جائیں گے؟ مشرک اور کافر مانے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس کتاب کی یہ آخری باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کتاب التوحید پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک بار پھر آپ اس کتاب کو، کوئی اعلان ہے؟ نہیں ہے، تو آپ اس کتاب کو پوری طرح سے پڑھیں جو کتاب ہم کو دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کتاب التوحید کے پڑھنے میں